تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بتا دیے تو فرشتے اپنا عذر اللہ رب العزت کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، سبحان تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے جتنا آپ نے بتا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، آپ بے شک بہت کچھ جاننے والے ہیں، اور الحکیم جاننے کے ساتھ ساتھ آپ حکیم ہیں، ہر کام کی حکمت اور گہرائی کو آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی کہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ اب حکم یہ تھا کہ جب میں آدم کو پیدا کر دوں، اس کے اندر روح ڈال دوں، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے جیسے ہی دیکھا وہ فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اب سجدے سے مراد چاہے مطلقاً جھکنا ہو یا زمین پر جس طرح پیشانی رکھتے ہیں چاہے ایسے سجدہ کرنا ہو، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیم اور تحیہ اور تکریم تھا، اور یہ پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلے کی طرح تھی، اور اصل سجدہ اللہ کو تھا۔ جیسے ہم قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو اصل قبلہ نہیں بلکہ اصل ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، بس وہ تو روح ہے۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا گیا تو ان کی حیثیت ایک قبلے کی طرح، اور بھی اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ بہرحال جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے شیطان کو مردود کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ ناشکروں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو وہاں سے نکالا، اخرج منہا فإنک رجیم۔ اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، آگے قرآن میں یہ واقعہ 6-7 جگہ پر آیا ہے کہ چل تو یہاں سے نکل جا۔ اس نے جاتے جاتے اللہ سے مہلت طلب کی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، الہی مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا چل دے دی، تو اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، تیری عزت کی قسم میں تیرے ان بندوں کو جن کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں ان کے ساتھ دشمنی رکھوں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا میرے نیک صالح بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، رہی بات اس کی جو تیرے جھانسے اور چکر میں آئیں گے تو میرے پاس علاج موجود ہے، تجھے بھی انہیں بھی جہنم کے اندر ڈال دوں گا، کیا فرق پڑے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی ازلی دشمنی ہے شیطان سے، اور یہ آسمان اور زمین پر
یعنی زمین پر آنے سے پہلے جنت ہی کے اندر یہ دشمنی پیدا ہو گئی تھی آدم علیہ السلام سے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی یہ کوئی موقع نہیں چوکے گا اپنی دشمنی کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی، حالانکہ تہجد کی نماز کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ سنت بھی نہیں، وہ تو نفل نماز، لیکن چونکہ اس کی اہمیت ہے حدیث کے اندر، تو حضرت امیر معاویہ اللہ کے سامنے روئے دھوئے گڑ گڑائے۔ تو اگلے دن جب تہجد کا وقت ہوا تو دیکھا کوئی پیر دبا رہا ہے، پوچھا کون؟ کہا شیطان۔ کہا بھائی تیرا کام تو نیکی سے روکنا ہے، تو کیوں آ گیا؟ اس نے کہا کہ میں اصل میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی ایک وقت کی تہجد ناغہ ہو گئی تو آپ نے رو دھو کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا، اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، مجھے ڈر ہے کہ اگر آج اور چھوٹ گئی تو کہیں اور زیادہ آپ اللہ کے قریب نہ ہو جاؤ۔ اس لیے وہ ہر کام کے اندر انسان کا نقصان چاہتا ہے، بینیفٹ نہیں چاہتا، بس سیدھی سی بات یہ ہے، اس کے ہر کام کے اندر انسان کی دشمنی ہے، خیرخواہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، شیطان کو تو بھگا دیا، اب آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، لیفٹ سائڈ کی پسلی سے اللہ رب العزت نے اما حوا کو پیدا کیے۔ روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام سو رہے تھے، جب اٹھے تو دیکھا کہ برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ مجھے نہیں جانتے، مجھے اللہ نے آپ ہی کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے فرشتوں نے آدم سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا یہ حوا ہے، یعنی کہ آدم نے نام بھی تجویز کر دیا ان کا۔ حوا حیون سے بنا ہے، چونکہ وہ زندہ مرد سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے حوا کے معنی آتے ہیں جس کے اندر حیات اور زندگی ہو۔ اچھا بھائی، بعض روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ کہ جی ہاں میں جانتا ہوں ان کو، یہ حوا ہے، کہ آپ کو ان سے محبت ہے؟ کہ بہت زیادہ محبت ہے۔ پھر اما حوا سے پوچھا کہ آپ کو بھی ان سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ عورتیں اپنی محبت کو بعض مرتبہ چھپاتی ہیں، حالانکہ ان کو محبت ہوتی ہے، لیکن حیا اور شرم مانے ہوتی ہے۔ اور روایت میں یہاں تک آیا کہ اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جب آدم کی پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اگر تکلیف ہوتی تو اس تکلیف کی وجہ سے کبھی آدم اپنی بیوی سے محبت نہ کرتے، کیونکہ جس میں تکلیف ہوتی ہے محبت نہ رہتی ہے وہاں پر۔ بہرحال اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر آرڈر ملا، وَقُلْنَا ہم نے کہا یا آدم، اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اسکن سکون حاصل کرو، ٹھہرو۔ دیکھو یہاں پر اقامت کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اسکن، اس میں بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک لمٹ وقت کے لیے آپ کو ایک چیز دی جا رہی ہے، آپ رہی یہاں پر، لیکن چونکہ اصل تو ان کو زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اصل تو زمین پر بھیجنا تھا، اس کے اسباب کیا بنے آگے چل کر کے دیکھیے۔ وَقُلْنَا ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت کے اندر۔ اچھا بھائی، جنت سے کون سی جنت مراد ہے؟ اس میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے اور قدریہ، وہ یہ کہتے ہیں اسی زمین پر کوئی باغ وغیرہ تھا، اسی کو جنت کہا ہے۔ اور بعض نے کہا پھر وہ کہاں تھا؟ انہوں نے کہا معان کے مقام پر، بعض نے کہا عدن جو عرب کے اندر کوئی جگہ ہے۔ تحقیق کی پتہ چلا وہاں پر تو پانی کا بھی نام و نشان نہیں ہے، حاجی لوگ ترستے ہیں، اور جس جنت کا ذکر ہے وہاں پر تو نہریں اور چشمے اور باغات ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی زمین پر کوئی باغ تھا، بس وہاں سے نکال کر کے ان کو زمین پر بھیج دیا۔
لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہاں زمین پر نہیں بلکہ اس عالم محسوسات سے الگ ایک عالم ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب حضور علیہ السلام شب معراج میں گئے تو جنت اور جہنم کی آپ نے سیر کی۔ اگر وہ زمین پر ہے تو پھر تو یہی گھوم کر کے آ جاتے، ظاہر بات ہے معراج میں جانے کی کیا ضرورت تھی، خصوصیت۔ تو بہرحال وہ اس عالم سے الگ عالم ہے، اور جنت اللہ کی رضا کا نام ہے اور جہنم اللہ کے غصے کا نام۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کا جو مظہر ہے اس کا نام جنت ہے، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا جو مظہر ہے اس کا نام جہنم ہے۔ تو اس عالم سے الگ چیز، الگ عالم ہے جو غیر محسوسات ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے ساری عیش و آرام کی چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، وہ مراد ہے۔ اس لیے کہ آگے آئے گا اہبطوا کا مطلب ہوتا ہے تم یہاں سے اترو۔ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ کوئی جگہ ہے، ورنہ کہتے یہاں سے نکل کر کے یہاں بیٹھ جاؤ، یہ کوئی مطلب نہیں۔ مسجد سے نکل کر کے باہر چلے گئے، ایسا نہیں۔ اہبطوا کا مطلب ہے اوپر سے نیچے جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم آلریڈی پہلے سے بنا رکھی۔ فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے رغدن با فراغت، جتنا چاہو، حیث شئتما، اور جہاں سے چاہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ سارے میں گھومو پھرو، کھانے پینے کی فیسلٹی تم کو دی جاتی ہے، رہنے کی دی جاتی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں اماں حوا سے بات چیت اور سارے طریقے سکھائے گئے، ایسے آپ کو رہنا ہے، ایسی زندگی گزارنی ہے۔ اور جنت میں اصل میں رکھ کر کے ان کو یہ میسج دیا گیا کہ تمہارا اصل ٹھکانہ یہ ہے، جب ہم دنیا میں تم کو بھیجیں گے اس کو مت بھول جانا۔ یہ بھی تو میسج ہے نا کہ اصل تو یہیں پر نوٹ کر کے آپ کو آنا ہے، اس لیے یہاں پر رہو۔ اچھا اب یہ ہے کہ کتنے دن رہے وہاں پر؟ بعض کہتے ہیں عصر سے مغرب کا درمیانی وقت، لیکن وہ اتنا بیٹھتا ہے ہماری اس دنیا کے مقابلے میں بے انتہا، جو کہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو کم از کم عصر سے مغرب کا ٹائم بھی 250 سال کے برابر بیٹھے گا یا اس سے زیادہ۔ بہرحال روایتیں مختلف ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہے، اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ تھوڑا سا امتحان بھی لینا ہے، چونکہ امتحان اس لیے ہے تاکہ انسان کی صلاحیتوں کا بھی پتہ چلے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو جنت میں رہو، کھاؤ پیو، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس درخت کو نہیں کھانا، کھانا تو دور، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ بلاغت ہوتی ہے، جب کسی چیز سے کسی چیز کو روکنا مقصود ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی تجھے اس سائڈ میں جانا ہی نہیں ہے، اس گلی میں تجھے جانا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا۔ اچھا بھائی شجرہ فرمایا قرآن نے تو کسی درخت کا نام لیا نہیں۔ اب ہم اپنی طرف سے طے کرنے لگے تو خامخواہ کی فضول بات ہے نا۔ بس امتحان تھا، کوئی بھی درخت رہا ہو۔ اب ہماری انسان کی فطرت یہ ہے کہ بھائی شجرہ کا ضرور پتہ ہونا چاہیے، یہ کون سا درخت تھا۔ تو مفسرین نے بھی اس کے بارے میں 3-4 قول لکھ دیے۔ بعد نے فرمایا کہ اصل میں شجر کہتے ہیں جس کو تنا ہو، جس کا تنا زمین کے اندر ہو، اس کو شجر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یا تو گندم کا تھا، بعد نے کہا کہ انجیر کا تھا، بعد نے فرمایا انگور کا تھا، بعد نے فرمایا سنبل کا تھا۔ اتنی روایتیں ہو گئی، اللہ بہتر جانے۔ جو بھی درخت رہا ہو، اچھا درخت سے مراد کوئی خاص درخت تھا یا اس کی جنس مراد تھی کہ اس کی جنس میں کوئی بھی نہیں کھانا، اس میں بھی پھر مختلف اقوال ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور کس پر ظلم کرو گے؟ ظلم کہتے ہیں
وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر کے الگ رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب اس میں ظلم کیا تھا؟ ظلم یہ تھا کہ تمہیں روکا جا رہا ہے، تم نہیں رکو گے تو پھر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کے جو نقصانات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ جیسے کسی بچے کو کہا جائے بھائی یہ سنکھیا ہے، اس کو نہیں چکھنا، چونکہ سنکھیا ایک زہر ہے، اس کو کھاؤ گے تو دقت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب آدم علیہ السلام رہتے رہے، لیکن ابلیس جو تھا وہ اس طاق میں تھا کہ کسی طریقے سے ان کو جنت سے نکلوانا ہے، ان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا، تو اس کے دل میں تو حسد تھا۔ اب وہ اس کوشش میں لگ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے۔ اچھا اس کی کیا شکل ہوئی؟ اس میں بھی مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابلیس کی پرانی دوستی تھی جنت کے داروغہ سے، وہاں اس نے سیٹنگ لگانے کی کوشش کی مجھے جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے۔ اب ظاہر بات ہے فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں، انہوں نے کہا بھائی یہاں داخلہ نہیں ہو سکتا، آپ کا داخلہ یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے، نو پرمیشن، آپ کی پرمیشن چھین لی گئی، نو انٹری، آپ نہیں داخل ہو سکتے۔ تو سیٹنگ لگاتا پھرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جنت کے قریب جا چکے، جنات میں سے تھا، اور جنات کی خصوصیت ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے، تو دائیں بائیں گھومتا رہتا تھا کہ کسی طرح چکر لگ جائے۔ تو جنت کے اندر جو بہت ساری مخلوق اللہ نے پیدا کر رکھی ہے، ان کے اندر سے بہت ساری مخلوق میں سے ایک سانپ بھی ایک مخلوق ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جنت کی مخلوق میں سب سے شاندار تھا اور اونٹ کی طرح تھا، اس کے 4 پیر تھے جو بڑے بڑے تھے۔ اس کی تعریف کی ہوگی اس نے کسی طریقے سے، یار میں جنت میں رہا ہوں، تم دوستی بھول گئے، میرا مقام نہیں جانتے، ٹھیک ہے وقتی طریقے سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہ کچھ جگل بندی اس نے لگائی اور کہا کہ تم مجھے اپنے منہ کے اندر رکھ کر کے جنت میں لے جا، تیرا کیا بگڑے گا۔ پٹی پڑھانے کے اندر یہ مشہور تھا، آپ اس کی پٹی دیکھیے، جب اما حوا اور آدم کو پڑھا دی تو کتنا چال بازی ہوگا۔ تو کسی طریقے سے بہرحال یہ جنت کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں جانے کے بعد پہلے تو یہ اندر سے ہی آواز دے کر کے بلاتا ہے اما حوا کو کہ ادھر آؤ۔ وہ آئی، ان سے کہا کہ اس درخت کو کیوں نہیں کھاتی آپ؟ کہا کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں اس کو کھاؤ، بڑا فائدہ ہے اس کے اندر۔ بہرحال اما حوا حضرت آدم کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے جھانسے میں شروع میں نہیں آئے۔ اب اس نے سوچا یار کیا کروں بھائی، تو قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ تھوڑا تھوڑا مضمون ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو کہا هل ادلک علی شجرۃ وملک لا یبلی، کہ کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں اگر تم اس کو کھا لو تو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، اسی حالت پر رہو۔ اب آدمی کون بھی سوچتا ہے کہ بھائی میں ہمیشہ رہوں عیش و آرام کے اندر۔ اس نے قسمیں کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، بڑا خیر خواہ ہوں۔ اب کوئی نیک آدمی کے سامنے قسم کھا لے تو ویسے بھی یقین آ جاتا ہے، اس کی قسم کے جھانسے میں آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تمہیں ایک دن اس جنت سے میری طرح نکال دیا جائے گا، اگر تم چاہتے ہو ہمیشہ اس فیسلٹی کے اندر رہو تو تمہیں درخت کھانا پڑے گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو چکر میں آ گئے، مطلب اس نے قسمیں کھائی جھوٹی اور ایسی ملمہ سازی کی۔ اما حوا نے کہا کہ دیکھو پہلے میں کھاتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ مت کھانا۔ اب انہوں نے کھایا تو کچھ بھی نہیں ہوا، چونکہ اصل جو ہے وہ نہیں دونوں کو تھی، منع دونوں کو کیا گیا تھا، تو اصل بھی دونوں کے اوپر ہونا تھا۔ ادھر حضرت آدم نے جب اس کو چکھا تو چکھتے ہی یہ تاثیر ہوئی، فبدت لہما من سوآتہما، ان کے جسم کے اوپر جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا، اور وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے
کس چیز سے؟ پتوں سے ادھر ادھر کوئی درخت بنا دینے کے لیے تیار نہیں. انجیل کے درخت نے بنا دی. اور بعد میں آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ایک درخت کے اندر گھس گئے. اللہ نے آواز دی آدم کہاں ہو؟ کہ جی میں تو یہاں ہوں. باہر کیوں نہیں نکلتے؟ الہی شرم آتی ہے تیرے سامنے آتے. اللہ نے کہا قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. یہ تو شیطان نے کہا کہ اس کو کھاؤ تو ہمیشہ رہو گے. اللہ نے کہا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں کہا تھا. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة. میں نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا, تم نے بات نہیں مانی. اب اس کے اندر یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا شریف تھے, ان کی طبیعت کے اندر شرافت تھی. اور ظاہر بات ہے اس نے ان کو بہکا لیا تو ان کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھی. جان بوجھ کر کے انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی. سہمن ہونے سے اس طرح کی لفظ شروع ہو گئی. اللہ نے کہا اہبطوا تم سب زمین پر اترو. اس کو بھی کہا آدم کو بھی, ان کی بیوی کو بھی, بعض روایت میں ہے جو سانپ تھا اس کو بھی, اور جو شیطان تھا اس کو بھی کہا. اس کو تو پہلے نکال دیا تھا. اہبطوا بعضکم لبعض عدو. تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. چنانچہ آدم اور سانپ کی بھی آج تک دشمنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو تم جہاں پاؤ دیکھو قتل کرو. ہاں جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں یا مدینے کے اندر, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسلمان ہیں, ان کو 3 دن تک الٹیمیٹم دو, 3 دن کے بعد نظر آئے تو ان کو قتل کر دو. اسی طرح شیطان اور آدم کی تو پرانی دشمنی ہے, زمین کے اوپر بھی یہ دشمنی ہے کہ وہ گناہ کرواتا ہے. اب دیکھیے انسان کی فطرت یہ ہے الانسان حریص فیما منع, جس چیز سے اس کو روکتے ہیں زیادہ کرتا ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اکثر چیزوں کو حلال کر رکھا ہے لیکن کچھ پابندی لگائی. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جن چیزوں پر پابندی ہے انہی کے اندر زیادہ ٹکر مارتا ہے. شراب کو منع کیا تو شراب ضرور پیے گا, خنزیر کو منع کیا تو اس کا ٹیسٹ ضرور لے کے دیکھنا پڑے گا. یہ انسان کی عجیب فطرت. اللہ نے اتنی حلال چیزیں رکھی ہیں انسان کے لیے وہ کافی ہے. تو اس کی فطرت یہ زمین کے اوپر بھی ظاہر ہوتی ہے. پتہ چلا کہ انسان کی عادت ہے کہ جس چیز سے روکے رکتا نہیں اس سے. فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک کے لیے ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک مدت تک تمہیں وہاں رہنا ہے. پتہ چلا موت آئے گی پھر واپس قبر میں اور ہمارے پاس پھر واپس لوٹ کر کے آنا. تو بہرحال ان تمام چیزوں کے اندر بڑی تفصیلات کتابوں کے اندر لکھی ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں, پھر ان سے لرزش کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے عقائد, تبلیغ اور فتاوی, اس میں تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. کسی نبی سے عقائد اور اسی طریقے سے تبلیغ اور اسی طریقے سے فتاوی کے اندر کبھی کوئی لرزش اور کوتاہی نہیں ہوتی. البتہ بعض عادات اور افعال کے اندر کچھ ایسی باتیں جو بظاہر لگتا ہے کہ یہ خلاف اولا ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی, ایسی دکھائی دیتی ہیں. تو وہ ایک بشریت کا تقاضا ہے, انسانیت کا تقاضا ہے, اور سہون یا اجتہادی طریقے سے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے اور وہ اپنے اجتہاد سے اس کام کو کرے. تو مجتہد کو چونکہ اگر وہ اجتہاد غلط ہو تو ہی اس کو ایک اجر ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیئات الابرار حسنات المقربین. سیئات الابرار, جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک گناہ بن جاتی ہیں. جو جتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے مقامات بھی بڑے اونچے ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کے حق میں وہ نیکی ہے لیکن جو اللہ کے مقرب ہے ان کے نزدیک وہ غلط ہے, گناہ ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں, ان سے کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتا. ہاں کبھی کوئی معمولی ایسی بات سرزد ہو جائے جیسے آدم علیہ السلام سے, تو اس کو تو اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے فنسی آدم ولم نجد لہ عزما, کہ آدم بھول گئے اور بھول چوک کوئی غلطی نہیں ہوتی. بھول چوک تو انسان کی فطرت کے اندر ہے.
رمضان میں بھول کر کے کھا لیا پی لیا تو کوئی روزہ تھوڑی ٹوٹتا ہے، کیوں بھائی بھول چوک تو ایسی چیز ہے۔ رات کو سو رہے ہیں، سوتے سوتے انسان کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا، اس کو پتہ بھی نہیں، یا طلاق کے الفاظ نکل گئے تو علماء کہتے ہیں اس کو کیا پتا، تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تو بہرحال عصمت انبیاء کا مسئلہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام سب کے نزدیک مسلمانوں کے معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوتی، اور جو کچھ اس طرح کی باتیں کہیں کہیں آئی ہیں وہ خلاف اولا چیزوں کو ذنب یا گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔